یوں تو جب تک گناہ سرزد نہ ہو جائے تب تک اللہ پاک کے حضور اس کی گرفت نہیں ہوتی، یعنی برا سوچنے پر اللہ گناہ نہیں لکھتا، برا کرنے پر گناہ لکھتا ہے۔ لیکن جس کام میں ہم سب مصروف ہیں اور اس نظام تصوف میں جس کو روحانیت کہتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ جب جڑے ہوتے ہیں نا، وہاں پر سرزد کرنا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر گرفت سوچ پر بھی ہو جاتی ہے، گرفت انسان کی سوچ پر ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ جب وہ زبان سے ادا کرے، کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، چپ کر مہر علی جیسے جا نہیں بولندی، تو چہ جائے کہ آدمی بول دے کچھ، ویسا سوچنے پر بھی گرفت ہو جاتی ہے، کیونکہ بولنا تو انسان کی سماعت کے لیے ہے، جو سوچ ہے وہ تو اللہ پاک ریڈ فرماتا ہے، وہ تو جو دل میں سے خیال بھی گزر جائے اس کو بھی اللہ پاک ریڈ کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک اسی پر ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ ایسے وساوس میں مبتلا رہتا ہے، یہ میرے بندے کی صحبت میں رہنے کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ فیصلہ ڈیلیڈ ہوتا ہے، فیصلہ جلدی نہیں ہوتا، لیکن کراس پہلے لگ جاتا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ اس جگہ جڑا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے حضور اس کا کانٹا لگ چکا ہوتا ہے کہ یہ اہل نہیں ہے میرے بندے کی صحبت میں رہنے کے۔ پھر کبھی مہینوں پر محیط، کبھی سالوں پر محیط وہ گرفت آ جاتی ہے، کئیوں پر آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس خدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ اپنی سوچ پر بھی نگہبان رہا کریں، وسوسوں پر بھی۔ انسان ہے، انسانی جذبات ہیں، 100 مسائل، 100 فیصلہ جات ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر انسان کی طبیعت پر بوجھ آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرف مبذول کیا کریں، کیفیت کو غور سے دیکھا کریں کہ یہ جو میرے جذبات ہیں، کیفیات ہیں، یہ حالات نے میرے اندر پیدا کی ہیں، لیکن جس جگہ پر میں موجود ہوں، جس سینسٹیو جگہ پر میں موجود ہوں، یہاں پر مجھے اگر نیگیٹو تھاٹس آنے لگ جائیں تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ انسان جو نقصان میں پڑ جائے اور اس کا ظاہری باطنی نقصان ہو جائے۔ دنیا کا مالی نقصان تو کوئی نہیں ہوتا، اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، کوئی کہیں رہے روزگار ہے اس کو رزق میسر آ جاتا ہے، لیکن وہ تو اصل مقصد ہے نہیں۔ یہاں پر بھی جو لوگ جمع ہیں اپنی جوانیوں کو اور پوری زندگیوں کو ایک مقصد پر لگا کر بیٹھے ہیں، وہ وقت اپنے کاروباروں کو یا کسی اور کام کو لگا لیتے تو انسان سوچتا ہے شاید بہت زیادہ اللہ پاک نفع دے دیتا اور گھر بار اچھے ہو جاتے، لائف بہت بیٹر ہو جاتی، دنیاوی زندگی۔ تو کسی مقصد کی وجہ سے وہ ہر چیز کو چھوڑ کے یہاں جڑے ہوئے ہیں نا، کہ وہ اس کو چھوڑ کے بیٹھی ہیں، اور وہ ایکسٹرا مائلیج جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرف محنت کر کے یا وقت صرف کر کے نہیں کر رہے، ادھر کرتے ہیں اسی مقصد کی احساس کے ساتھ نا، کہ اصل مقصد حیات یہ نہیں ہے، اصل مقصد حیات وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہے، وہ آخرت کا سودا ہے جو بڑوں نے کیا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ وہ سودے کی قیمت کیا ہے۔ تو ہم کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں نا یہاں پر، تو اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھا کریں کہ پھر اگر وہ سودا بھی کیا، زندگی صرف بھی کی، اور اس کام کے اندر کرتے کرتے بوڑھے بھی ہو گئے، تو پھر یہ تو اور بھی زیادہ سینسٹیو جگہ بن جاتی ہے نا پوری، کہ وہ پوری زندگی لگا کر پھر کوئی گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھے کہ جس میں وہ پچھلا لگایا ہوا بھی ضائع ہو جائے۔ تو وہ جتنی زیادہ لائبلٹی انکریز کرتی جاتی ہے اور جتنی زیادہ رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے، تو اور احتیاط برتنا انسان کو شروع کر دینا چاہیے کہ پہلے وہ ایک کاز یا قافلے میں جڑا ہے تو کسی نے 6 ماہ لگائے، کسی نے سال لگائے، کسی نے زندگی کے 20 سال لگائے ہوں
تو وہ اس کے 20 سال کا خسارہ ہے، تو وہ اور زیادہ رسپانسبل ہوتا چلا جاتا ہے ان امور کے اندر کہ اب ضائع ہوا کچھ تو میری زندگی کے 20 سال بھی ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان ذمہ داریوں کو ہمیشہ مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی اپنی سوچوں کی نگہبانی بھی کیا کریں، اور اپنے اوقات کار کی بھی، اپنے کام کی بھی بالکل نگہبانی۔ 90% بلکہ 99% آپ لوگ کہیں تو 30 سال 40 سال لوگ محنت کرتے رہتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے، رزق حلال بھی کماتے، بہت کچھ کرتے، اس کے باوجود وہ ایک رکاوٹ ہے، بندش ہے جو ایک لمٹ سے آگے آپ کے سفر کو نہیں لے جاتی، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے آپ، اور انسان سوچتا مجھے 40 سال زندگی کے ہو گئے، میں منہاج القرآن کے ساتھ خدمت میں مصروف ہوں، میں دین کی دعوت کا کام بھی کرتا ہوں، سارے شہر میں نے خطابات کر چھوڑے، دین کا کام کر دیا، عبادت ریاضت بھی کی، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا۔ انسان اس کو سوچتا ہے، پھر معاملہ کیا ہے کہ ایک درجے سے آگے جو میرا روحانی سفر کیوں نہیں بڑھتا آگے، وہیں پہ کیوں کھڑا ہوں؟ 4 دن سستی ہو جائے تو گر جاتا ہوں مقام سے، دل میں اطمینان نہیں ہے، بے نیازی پوری طرح نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی بے قراری رہتی ہے، کوئی تھوڑی 2 دن صحبت غلط ہو جائے تو بہک جاتا ہوں۔ تو ایسے یہ لڑکھڑاہٹ کیا ہے، اطمینان اور پختگی کیوں نہیں آتی زندگی کے اندر؟ اس کے اندر بنیادی چیز وہی پوشیدہ ایشوز ہیں جن کی طرف ہم اصلاً نگاہ نہیں کرتے، وہ 2 ہیں، اخلاص اور اخلاق۔ یہ 2 ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ جن کو انسان پرائورٹی لسٹ میں نہیں رکھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا اخلاص پورا ہے۔ یا اولیاء اللہ نے جو یہ مراتب پائے ہیں، 70% اخلاص ہے، پیورٹی آف ہارٹ ہے۔ دیکھنے میں تو سب برابر ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، یہ بھی یہ کام کر رہا ہے، ایک کا کام قبول ہوتا ہے، دوسرے کا کام قبول نہیں ہوتا۔ یہ اخلاص بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک چیز بھی اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے، خاص طور پہ یہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے مرکز میں کبھی خیال آ جاتا ہے کہ کسی مسئلے پر گرفت ہو گئی، سینئرز نے گرفت کر لی، اس کو پریشانی کا سامنا ہوا، مشکل ہوئی، سخت باتیں سنی، یا تھوڑی ہوا اس کے لیے خراب ہو گئی، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے، کئی بار ممکن ہے وہ اس میں وہ شریک بھی نہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے اندر ایٹ رانگ تھا ہی نہیں، میں غلط تھا ہی نہیں، میری گرفت ہو گئی۔ وہ انسان کا اس واقعے پہ نگاہ چلی جاتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں بالاتفاق، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جس کو ہستی کے رازوں کی خبر ہے وہ واقعے کو نہیں دیکھتا، کیونکہ کوئی ایک کام بھی نہیں انجام پاتا اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اگر وہ کسی جگہ پر کسی مقام پر بے عزت ہوا ہے تو یہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، کیونکہ 2 خدا تو نہیں ہے، دینے والا تو ایک ہی ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ اگر کسی ایسے میٹر میں بھی کوئی ہوا ہے بے عزت، یا اس کو کسی پریشانی کا سامنا ہوا ہے جس میں ممکن ہے براہ راست وہ ذمہ دار نہ ہو، لیکن اس کو ایک مشکل کا سامنا ہوا، اس کا مطلب ہے وہ آئی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سمجھدار آدمی اس پر اپنا دھیان نہیں لگاتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، سمجھدار آدمی یہ کہ اللہ پاک نے مجھ پر یہ بے عزتی کیوں بھیجی، واقعے میں نہیں وہ پڑتا، ہوا تو ماجرا ہے نا، ایک رزلٹ آیا، اگر تو اس کے اندر شریک ہے تو گرفت اور سزا ہے، اس کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور اگر وہ اس میں شریک نہیں ہے
تو پھر عین ممکن ہے کہ کسی اور معاملے کی سزا یوں ملی ہے. حرکت کوئی اور کی ہے, اب اس حرکت کو اللہ پاک اوپن نہیں فرمانا چاہتا کیونکہ وہ ستار العیوب بھی ہے نا, کہ واقعہ اس نے حرکت کوئی اور کی ہے. اب وہاں پر کیونکہ اللہ پاک اس کا پردہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے کسی اور معاملے میں اس کو سزا دے دی ہے, تو وہاں گرفت ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اس طرح نگہبانی کیا کریں, کوئی واقعہ کوئی چیز ہو ہمیشہ اس پہ غور کیا کریں. کسی کی جگ ہسائی ہوئی ہے تو پھر غور کر کے سوچے میں نے کس کا پردہ اٹھایا تھا پچھلے دنوں, یوں سوچا کریں میں نے کس کی پوشیدہ بات عیاں کی تھی, اس لیے میری پوشیدہ بات عیاں ہوئی ہے لوگوں میں. اگر کسی سے ڈانٹ پڑ جائے تو پھر غور کرے کہ میں نے پچھلے دنوں کس کے ساتھ غصہ کیا تھا, اس کا نتیجہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ نظام ہے کہ جب انسان یوں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو خود بخود ریورس انجینئرنگ میں اس کی اصلاح ہونے لگتی ہے. پھر وہ آئندہ کسی کی شکایت لگا رہا ہے جائز یا ناجائز تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میری بھی کہیں لگ جائے گی. ممکن ہے اسی وقت لگ رہی ہو, جب وہ کسی اور جگہ کسی کی شکایت کر رہا ہو تو ممکن ہے اس کی کسی اور جگہ لگ رہی ہو اس وقت. تو جب بندہ اتنی احتیاط برت لیتا ہے اور زبان میں اتنا زیادہ وہ رسپانسبل ہو جاتا ہے کہ میں نے پردہ بھی رکھنا ہے, میں نے کام بھی لینا ہے, میں نے کسی کا دل بھی نہیں توڑنا, کسی کی عزت بھی مجروح نہیں کرنی, اور میں نے دین کی خدمت بھی کرنی ہے. تو یہ ساری رسپانسبلٹیز اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. جتنا زیادہ وہ رسپانسبلی بیہیو کرے گا اللہ پاک اتنی شفقت فرماتا ہے, اتنی اس پر کرم نوازی فرماتا ہے, اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور لوگ اس سے جڑ بھی جاتے ہیں.